सूरत النساء آیت نمبر 51 کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پیچھے بھی ہم نے اسی طرح کی ایک آیت پڑھی تھی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کچھ حصہ کتاب میں سے۔ کچھ حصہ کتاب میں سے کا مطلب یہاں اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی مراد ہیں۔ بیسیکلی اسپیسیفکلی اس آیت کا جو ایڈریس جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہودیوں کو کیا ہے۔ تو اللہ نے کچھ حصہ کتاب کا یہاں پر، اس لیے پیچھے بھی میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، میں تو تھوڑا ایک دفعہ اور ایلیبریٹ کر دیتی ہوں کہ ان کو کچھ حصہ کتاب کا اس لیے کہا گیا کیونکہ کتابیں جتنی بھی آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھیں، وہ دے آل ور دا ڈیوائن میسج، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو تھی، جیسے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا میں نے۔ اب جب اللہ نے دین کو مکمل قرآن پاک پر کیا تو اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب قرآن پاک کا کچھ حصہ تھیں، یعنی بیسیکلی قرآن واز دا فائنل میسج، اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ کچھ حصہ تھیں۔ اب انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، اس کو کرپٹ کر دیا، اس کو بدل دیا، اس کے الفاظ کو بدل دیا، اس کے معنی کو بدل دیا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور جن کا بیسک میسج سیم تھا، جو کہ سارے آرٹیکلز آف فیتھ، یعنی جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تو یہ بیسک میسج ساری کتابوں کا سیم تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ تو بہرحال ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کو دیا گیا کچھ حصہ کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت کہتے ہیں بیسیکلی ہر اس چیز کو جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے۔ ویسے تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ بت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف یہ اسپیسیفکلی بتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے۔ جیسے کچھ لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں، کچھ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نعوذ باللہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ جبت ہے۔ وہ طاغوتی، اور شیاطین، یعنی شیطانوں کی جو ورسٹ کائنڈ ہوتی ہے، یعنی بدترین جو قسم ہوتی ہے، وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالجبتی، جبت پر، و طاغوتی، اور طاغوت پر، یعنی شیطانوں کی بدترین قسم پر، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں سے، وہ کافروں سے، یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ کافروں سے کیا کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو ہیں یہ زیادہ بہتر راستے پر ہیں مسلمانوں سے۔ یعنی وہ جبکہ مطلب دیکھا جائے تو یہودیوں کو کے پاس تو کتاب ہے اللہ کی، ان کے پاس تو توریت نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئی تھیں، ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافروں سے یہ کہتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں سے بہتر ہو، یعنی تمہارے بتوں میں پھر بھی کچھ خیر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیت بیسیکلی کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک بڑا مشہور یہودی تھے کعب بن اشرف، یہ مدینہ کے اندر۔ اب مدینہ میں جب جنگ احد کے بعد مسلمان جو ہیں وہ ڈرا ہو گئی تھی جنگ، ایک طرح سے مسلمانوں کا بھی بڑا نقصان ہوا تھا جنگ احد میں، اور کافروں کا بھی کچھ نقصان ہوا تھا، لیکن بہرحال ان کی جو وہ ایک طرح سے جیت ہوئی تھی، اور وہ جیت گئے تھے جنگ احد میں کافر جو ہیں۔ اب اس کے بعد مدینہ کے جو یہودی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور کوئی 70 کے قریب یہودی جو ہیں وہ مکہ گئے، اور انہوں نے جا کر ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ اس وقت مکہ کے اندر لیڈر تھے، تو ان سے جا کر ملاقات کی۔ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تو اہل کتاب ہو، تم لوگ جانتے ہوگے کیا مطلب محمد کا دین اور اس کے جو فالوورز ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں ان میں کیا سچائی ہے؟ تو اس پر کعب بن اشرف نے بجائے اس کے کہ وہ صحیح بات کرتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر یا مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کوئی صحیح تک کی بات کرتا، اس نے الٹا ان سے یہ کہا کہ تم لوگوں کا دین جو ہے وہ بہتر ہے مسلمانوں کے دین سے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس نے ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو کیا
تم ہمارے بتوں کو یعنی لات منات اور عزا جو 3 بڑے بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے کیا تم ان کو سجدہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ تو اس نے جو ہے وہ کعب بن اشرف نے ان کو سجدہ بھی کر کے دکھایا۔ یہ ورسٹ ترین کنڈیشن ہے، جبکہ جب مدینہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں ایک ہے، یعنی وہ کلمہ یعنی عقائد تو تم میں اور ہم میں ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ کے سارے نبی بیسیکلی ایک ہی میسج لے کر آئے تھے، لیکن اس طرح کے یہودی جیسے کعب بن اشرف تھا، انہوں نے دین کی صورت کو ہی مسخ کر دیا۔ تو اس نے جب ان کو سجدہ کیا تو بہرحال یہ لوگ آپس میں مل گئے۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ بیٹل آف ٹرینچ یعنی غزوہ احزاب ہوا تھا، یعنی غزوہ خندق ہوا تھا، جس میں یہ سب ایک ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف، اور ان سب نے مل کر جو ہے مسلمانوں پر 10,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ بہرحال پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب حضرت خالد بن ولید نے 7 ہجری میں اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا، انہوں نے وہ مسلمان ہو گئے تھے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد، یعنی جو صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد حضرت عمر بن العاص اور حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو خالد بن ولید کو فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، عزا بیسیکلی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بڑے 3 بت تھے، خاص طور پہ لات منات اور عزا، ان کے اندر جنوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور یہ جن جو ہیں بیسیکلی اندر سے آوازیں بھی نکالا کرتے تھے، اور یہ کھاتے پیتے بھی تھے، اور یہ ہر طرح کا رسپونڈ کیا کرتے تھے، تاکہ ان لوگوں کے یہ جو طاغوت کا ورڈ استعمال ہوا یہ انہی جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ سے یہ ایک عزا جو تھی یہ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک فیمیل بت تھا جو کہ رکھا ہوا تھا، اور لوگ اس کی بڑی ذوق اور شوق سے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک فیمیل جن رہتی تھی، اور وہ جو ہے لوگوں کو یہ پرسیپشن دیتی تھی کہ جو بھی لوگ کھانا پینا جو کچھ لاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سب مطلب کھا جایا کرتی تھی، اور اس طرح سے لوگوں کی باتوں کو رسپونڈ کرتی تھی کہ جیسے جو ہے وہ عزا رسپونڈ کر رہا ہے، یعنی وہ بت رسپونڈ کر رہا ہے، وہ کیونکہ وہ فیمیل فارم میں تھا، وہ بت جو تھا وہ عورت کی فارم میں تھا۔ تو اب جب خالد بن ولید کو بھیجا تو حضرت خالد بن ولید جب بت کو تو توڑ کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عزا کو ختم نہیں کیا، دوبارہ جاؤ اور جا کر واپس جو ہے وہ دیکھو، دوبارہ سے اس کو ختم کرو۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے تو ان کا سامنا ایک فیمیل جن سے ہوا، ایک عورت جن سے ہوا، جو کہ عجیب کالی سی شکل کی اور مطلب جن کی جو اصل فارم ہوتی ہے اس میں موجود تھی حضرت خالد بن ولید کے سامنے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید چونکہ پہلے وہ بھی بت پرستوں میں سے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، کیونکہ وہ سیف اللہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا، انہوں نے اپنی تلوار سے جو ہے ایسی اس کے سر پہ ضرب لگائی کہ اس کو اسپلٹ انٹو دا پارٹ کر دیے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا یہ من گھڑت کوئی کہانی نہیں ہے، یہ من گھڑت قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان جو عزا تھی جس کو توڑنے کے بعد یہ پیش آیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فیمیل جن یعنی اس عورت جن کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، جس کو لوگ نارملی ورڈز میں چڑیل بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال واللہ عالم، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر جو قرآن کے اندر جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں جبت یا طاغوت کے، تو وہ اسی طرح کے جنوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو کہ شر پھیلاتے تھے۔ تو جنوں میں بھی انسانوں کی طرح ہر قسم کی جو ہے وہ مخلوق موجود ہے، یعنی شر بھی پھیلاتے ہیں اور نیک بھی ہیں۔ نخلا کے موقع پر کچھ نے اسلام بھی ایکسیپٹ کیا تھا، تو باقی اللہ بہتر جانتا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے اور اس آیت کی جو میننگز ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ لوگوں کو۔ جزاکم اللہ خیر۔